أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صدق الله العظيم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس آیت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صفات کا ذکر ہے۔ پہلی صفت ہے کہ آپ شاہد بن کر آئے ہیں، شہادت دینے والے بن کر آئے ہیں۔ کس معنی میں؟ کہ آپ اپنے قول سے اور عمل سے جو پیغام میں نے تم کو دیا ہے وحی کی شکل میں، اس کو لوگوں تک پہنچا دیں۔ اور آپ نے یہ کام اس حد تک انجام دیا کہ آپ نے اپنے آخری خطبے میں تمام صحابہ کرام جہاں موجود تھے یہ بات پوچھی تھی کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا، تو تمام لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا تھا کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا ہی نہیں دیا بلکہ اس کا حق ادا کر دیا۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے اللہ کو گواہ بنایا تھا کہ اللہ گواہ ہے، یہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، کہ ہم ان لوگوں سے بھی پوچھیں گے کہ جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے تھے کہ انہوں نے تم کو پیغام پہنچا دیا، اور ان پیغمبروں سے بھی ہم یہ بات پوچھیں گے کہ تم نے اللہ کا پیغام اپنے مخاطبین کو، اپنی قوم کو پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ قیامت کے روز نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تم نے میرا پیغام اپنی قوم تک پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے اے پروردگار، میں نے بے کم اوقات تیرا پیغام پہنچا دیا تھا۔ اس پر ان کی قوم کو لایا جائے گا اور قوم سے پوچھا جائے گا کیا محمد علیہ السلام نے تم تک پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ اس موقع پر حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کیا تمہاری اس بات کی کوئی گواہی دینے والا ہے؟ تو وہ کہیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت اس بات کی گواہ ہے۔ یہ گواہی کس معنی میں ہوگی کہ یا ہم اس وقت موجود تھے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھے؟ یہ گواہی کس معنی میں ہوگی؟ اس وحی کی بنیاد پر ہوگی جو وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، جو قرآن مجید کی شکل میں ہے، اور جس میں تمام انبیاء کے تعلق سے ان کی امت کا رویہ اور پیغمبروں کا رویہ سارا کچھ مذکور ہے۔ تو اور دوسری صفت اس میں یہ بتائی گئی کہ آپ مبشر ہیں، بشارت دینے والے، کہ جو لوگ مان لیں، ایمان لے آئیں، نیک عمل کریں، ان کے لیے آپ جنت کی بشارت دے دیں، اور جو لوگ ماننے سے انکار کر دیں ان کو آپ جہنم کی وعیدیں سنا دیں کہ ان کا دردناک عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔